ہماری گفتگو کا عنوان رمضان المبارک کے تقاضے اور ہماری کوتاہیاں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے عزیزو، ہر سال ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن ہماری حالت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی۔ کیا ہم لوگوں نے اس پر کبھی غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ ہم روزے کے اصل مقصد کو نہیں جانتے اور رمضان المبارک کی فضیلتوں سے ناآشنا ہیں، جس کی وجہ سے ہم روزے تو رکھتے چلے جاتے ہیں مگر تقوی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ ماہ رمضان میں مسجدیں اتنی بھری ہوتی ہیں کہ دیر سے آنے والے نمازیوں کو مسجد میں جگہ نہیں ملتی، جبکہ اس مہینے سے پہلے اور بعد میں مسجدوں میں مشکل سے 2 یا 3 صفوں کے نمازی اور بعض جگہ تو 2 یا 3 4 5 نمازی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عبادات کو صرف رمضان تک ہی محدود کر رکھا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ ہماری ان کوتاہیوں کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے بہت ساری بڑی کوتاہیاں ہیں۔ روزے کے مقصد سے لاپرواہی۔ میرے عزیزو، روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، جس کا سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ میرے بھائیو، تقوی اصل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے، ممنوعات سے بچنے اور احکام الہی پر عمل کرنے کا نام ہے۔ روزے سے خواہشات نفسانی کو قابو میں رکھنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے اور یہی تقوی کی بنیاد ہے۔ اگر ہم روزے کے اس مقصد کو سمجھیں اور جو قوت اور طاقت روزہ دیتا ہے اس کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائیں اور روزے کے ذریعے اپنے اندر اللہ کا خوف اور نبی کی اتباع کا جذبہ پیدا کر لیں، تو جو تقوی پیدا ہوتا ہے وہ صرف رمضان مبارک ہی میں نہیں بلکہ باقی 11 مہینوں میں بھی باقی رہے گا۔ روزوں کے اہتمام کے باوجود کسی کی زندگی میں تقوی نہ پیدا ہو سکے تو ایسے روزے داروں کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمانی کیفیت کے ساتھ اور اجر آخرت کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا جو پہلے ہو چکے ہیں۔ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمانی کیفیت اور اجر عظیم کی نیت کے ساتھ نمازیں پڑھی تو اس کے ان گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر دے گا جو پہلے ہو چکے ہیں۔ اس حدیث کی روح سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی بندگی و اطاعت اور عبادت سے غافل نہ ہو۔ میرے بھائیو، آج ہم گناہوں کے بارے میں غفلت میں ہیں۔ احادیث میں صراحت سے فرمایا گیا کہ روزہ محض کھانے پینے سے رکے رہنے اور گناہ کے کام کرتے رہنے کا نام نہیں ہے۔ ایسے شخص کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں شریعت کے احکام کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے سارے اعضاء کو بھی اپنے قابو میں رکھیں۔ آنکھ کا روزہ یہ ہوگا کہ کسی غیر شرعی چیز یا کسی غیر محرم یا کسی حرام چیز یا کسی حرام اور غیر منظر کو نہ دیکھیں۔ کان کا روزہ یہ ہوگا کہ بری باتیں سننے سے روکیں۔ زبان کا روزہ یہ ہوگا کہ زبان سے کوئی فحش کلامی یا گالی گلوچ نہ کی جائے یا جھوٹ نہ بولا جائے، اور دیگر اعضاء کا روزہ یہ ہوگا کہ ان کو ہر گناہ سے روکے رکھیں۔ میرے بھائیو، انہی اعضاء میں ہماری زبان بھی ہے۔ حالانکہ یہ جسم کا ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن اس سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، کسی کی تحقیر اور اسی طریقے سے فضول کی باتیں وغیرہ۔ آج ہماری زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، قیامت کے دن ان کا حساب دینا پڑے گا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ فرمایا، اس دن جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے سامنے ان کے اعمال کی گواہی دیں گے کہ جو کچھ کرتے رہتے تھے۔
میرے بھائیوں، زبان کے استعمال کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس ارشاد ہے، فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ گالی گلوچ نہ کرے اور نہ وہ شور شرابہ اور ہنگامہ مچائے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ جو شخص روزے سے ہو وہ فحش باتیں نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی دلچسپی اللہ تعالیٰ کو اس سے نہیں ہوگی کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ لیکن آج اس قیمتی وقت کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اکثر لوگ رمضان کے مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ سارا دن روزہ رکھ کر جب افطار کرتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے تراویح کی نماز کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو مرد حضرات ہیں ان کا اکثر وقت بازاروں میں کھانے پینے کی چیزیں خریدنے اور عورتوں کا ان پکوان کو پکانے میں خرچ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے روزے کے دوران عبادت کا موقع ہی بہت کم ملتا ہے اور لوگ روزے کی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو بھوکے رہنے کی عادت نہیں ہوتی، جو مسلسل سگریٹ نوشی کے عادی ہوتے ہیں یا تمباکو وغیرہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے لیے رمضان مبارک کے روزے رکھنا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں یہ لوگ ایسے مشغلے اختیار کرتے ہیں جو روزے کے ثواب کے بجائے روزے کو خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اپنا سارا وقت سو کر گزار لیتے ہیں، یعنی سحری کھا کر سارا دن سوتے رہتے ہیں، اٹھ کر صرف نماز ادا کر لیتے ہیں اور مغرب کے وقت اٹھ کر افطار کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے انہیں بھوک کا احساس نہیں ہوتا، تاہم روزے کا بنیادی مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ وقت گزاری کے لیے عبادت میں وقت صرف کرنے کے بجائے ٹی وی سیریل یا فلمیں دیکھنے کا سہارا لیتے ہیں۔ اول تو یہ کہ غیر شرعی قسم کے ٹی وی سیریل اور فلمیں دیکھنا عام دنوں میں حرام ہے، پھر رمضان مبارک میں یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ رمضان مبارک کچھ حضرات اپنے دوستوں کو گھر بلاتے ہیں اور تاش کھیلنے یا شیخی بھگارنے میں وقت گزارتے ہیں۔ تاش کھیلنا لایعنی فعل ہے اور ان کی شیخیوں میں جھوٹ اور غیبت جیسے گناہ کبیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اپنے وقت گزاری کے اس مرحلے میں یہ حضرات ثواب کمانے کے بجائے الٹا گناہ کبیرہ کے مستحق ہو جاتے ہیں، جبکہ روزہ ہماری روحانی اور اخلاقی بیماریوں اور خرابیوں کو مؤثر علاج ہے۔ لیکن آج موجودہ وقت کی بڑی بیماری یعنی موبائل فون اور سوشل میڈیا پر وقت برباد کرنا بھی رمضان کے نہایت قیمتی لمحات کی ناقدری ہے۔ بعض لوگ تو اعتکاف کے اس قیمتی وقت کو بھی اس کی نظر کر دیتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ اتنا بڑا نقصان اپنا کر بیٹھے ہیں۔ اور آج کے اس ماحول میں رمضان کے مبارک مہینے میں بے مقصد دعوتیں اور پارٹیاں جو ہوتی ہیں، اکثر لوگ اپنے دوست و احباب کو افطار کے لیے مدعو کرتے ہیں۔ رمضان میں افطار کرانا ثواب کا کام ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تاکہ انہیں بھی روزہ رکھنے میں آسانی ہو۔ حضرت زید خالد جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس روزے دار کو ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی یا کچھ کم کر دیا جائے۔ اس لیے غریب پڑوسی، رشتہ دار یا دوست کو افطار کرانا ثواب کا کام ہے۔ لیکن افسوس کہ اب تو مگر افطار کرانے کا اصل مقصد ہی فراموش ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ عام طور پر ان دعوتوں میں ایسے لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں، جو مال و مدار کے اعتبار سے بہت امیر ہوتے ہیں، جن کے پاس مال و متاع کی کمی نہیں ہوتی اور جن کے پاس ضرورت سے زیادہ مال و اسباب ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو پارٹیوں میں افطار کے وقت بلایا جاتا ہے اور پارٹیوں میں افطار کے وقت تذکیر و دعا کے بجائے، اللہ کا ذکر کے بجائے، رسول پر درود کے بجائے، قرآن کی تلاوت کے بجائے، توبہ استغفار کے بجائے ہنسی مذاق اور گپ شپ اور بکواس کرنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ دعا، تسبیح یا اللہ اس کے رسول کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے۔ یہ آج ہمارا رمضان کے مبارک مہینوں میں دعوتوں کے متعلق اور پھر وہاں گپ شپ کے تعلق سے آج ہمارا یہ حال ہے۔ اور آخری عشرے کی جو ناقدری کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔
میرے عزیزو، اس عشرے میں عبادت کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اس عشرے میں ایک رات ایسی بھی ہوتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ اس عشرے کی راتوں میں عبادت کا بہت ثواب ہے، اس لیے ان راتوں کو ضائع کرنا بڑے گھاٹے کی بات ہے، بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسالت مآب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے کہ اٹھ کر عبادت کریں، اور عبادت میں بہت کوشش فرماتے اور اس کے لیے کمر ہمت باندھ لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن افسوس، اب تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں لوگ مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ عید کے کپڑے اور سامان خریدنے کے لیے گھومتے رہتے ہیں اور عبادتوں سے غافل اور لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وقت برباد کرنا آخری عشرے کی فضیلتوں سے محروم ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کا جو لاابالی پن ہے، تمام لوگوں کی طرح بچوں اور نوجوانوں میں بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اس ماہ کی برکتوں سے خوب فیضیاب ہوں۔ میرے بھائیوں، رمضان مبارک بچوں اور نوجوانوں کے لیے ایک روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ والدین کو چاہیے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے وقت روزے کے مقصد کو اجاگر کریں، مگر دیکھنے میں جو بات آتی ہے کہ بعض نوجوان روزہ رکھنے کے بعد بد مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں، انتہائی معمولی باتوں پر دوسروں سے جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں، ایک دم ان کے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ روزہ تو نام ہی صبر و برداشت کا ہے۔ کچھ نوجوان تو صبح سے شام تک پورا دن سو کر گزارتے ہیں، جس سے ان کا روزہ بے مقصد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بعض نوجوان روزے کی حالت میں بھی ڈرامے، فلمیں دیکھنے اور موبائل پر سوشل میڈیا پر شارٹ ویڈیو اور لانگ ویڈیو اور نہ جانے کیا کیا خرافات دیکھ کر فضول باتوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے۔ اکثر نوجوان تراویح کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں مگر نماز میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ ادھر تراویح کی نماز کھڑی ہوتی ہے اور تراویح ہوتی رہتی ہے، اور ہمارا نوجوان پیچھے صفوں پر آرام سے لیٹے ہوئے گپ شپ کرتے رہتے ہیں اور گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں، اور صاف طور پر یہ لوگ قرآن حکیم کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے والدین ان کی اس حرکت سے غافل ہوتے ہیں اور ان کی غلط تربیت کے ذمہ دار بنتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، خدارا اس مبارک مہینے کی قدر کریں اور قرآن حکیم کی قدردانی کریں۔ کچھ خاص ہدایات ہیں رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رمضان کے مہینے کو روزے رکھنے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ روزے کے اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کو جانیں اور اس پورے مہینے کے روزے رکھیں۔ جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو روزہ نہ چھوڑیں، اگر کوئی عذر ہو تو روزہ چھوڑ دیں اور رمضان کے بعد اس کی قضا کر لیں۔ میرے عزیزو، افطاری اور سحری میں ضرورت کے بقدر کھانا کھائیں، حد سے زیادہ کھانے سے پرہیز کریں تاکہ تراویح کی نماز میں کوئی مشکل نہ ہو، سستی نہ ہو، کاہلی بدن کے اندر نہ ہو۔ خواتین کو کھانا پکانے میں زیادہ مصروف نہ رکھیں تاکہ انہیں بھی کثرت سے عبادت کرنے کا موقع مل سکے، انہیں بھی عبادت کرنے کا موقع دیا جائے۔ روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہر آیت کے معنی اور مطلب کو سمجھیں اور اس پر سختی سے عمل کریں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھیں، احادیث اور اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کریں، خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی رمضان مبارک کی عظمت سے آگاہ کریں۔ گھر میں درس کا بھی اہتمام کریں تاکہ گھر والوں میں بھی اس چیز کا اہل خانہ بھی مستفید ہو سکیں۔ خود بھی اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی تاکید کریں کہ وہ تراویح کی نماز پابندی سے ادا کریں۔ گپ شپ اور کھیل کود اور بکواس اور خرافات میں اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں۔ اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً رمضان مبارک کی فضیلتوں کی تعلیم دیتے رہیں تاکہ رمضان کا مقصد اور فوائد ان کے ذہن نشی ہو جائیں اور ان کی عاقبت سنور جائے۔ میرے بھائیوں، رمضان مبارک میں ہر نیکی کی جزا 10 سے 700 گنا تک ملتی ہے۔
اس لیے اس مہینے میں فی سبیل اللہ میں اضافہ کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، محتاجوں کی مدد کریں، حتی المقدور ضروریات پوری کریں، بیماروں کی تیمارداری کریں، لوگوں کو درس و تدریس یا زبانی گفتگو کے ذریعے سے ہدایت کی راہ دکھائیں، ان کی مدد کریں، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھیں، گھر کے ملازموں کے کاموں میں کمی کریں، ان کی مدد کریں، مجالس خیر میں شرکت کریں، اہل خانہ کو زیادہ آرام دہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ سب کام بے پناہ اجر کا باعث ہوتے ہیں۔ عید کے کپڑوں اور سامان کی خریداری رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ہی کر لیں تاکہ اطمینان سے آخری عشرے کی عبادت کا اہتمام ہو سکے اور اس مقدس مہینے کے برکتوں کو، اس کی سعادتوں کو، اس کے فضیلتوں کو اپنے دامن میں ہم بھر سکیں۔ اگر ہم ماہ رمضان کے تقاضے سامنے رکھیں اور اپنی کوتاہیوں کے سلسلے میں حساس رہیں تو رمضان مبارک کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اس تمام باتوں پر اس مبارک مہینے کی قدر نصیب فرمائے اور اس بابرکت مہینے کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔